ایک گاؤں کے کچے مکان میں علی اور زارا اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والدین شہر میں نوکری کرتے تھے اور مہینے میں ایک بار گاؤں آتے تھے۔ علی 11 سال کا تھا اور زارا 9 سال کی۔ دونوں بہت شرارتی لیکن ذہین بچے تھے۔ دادی ہمیشہ انہیں سمجھاتی تھیں، بیٹا وقت کی قدر کرو، وقت واپس کبھی نہیں آتا۔ لیکن علی اکثر کھیل کود میں پڑا رہتا اور وقت کو ضائع کر دیتا تھا، جبکہ زارا کچھ حد تک پڑھائی میں دل لگا لیتی تھی۔ ایک دن اسکول میں استاد نے ایک مشکل سبق پڑھایا۔ زارا نے توجہ سے سنا اور شام کو دادی کے ساتھ بیٹھ کر دہرایا۔ علی نے کتاب بند کر کے کہا، کل دیکھ لوں گا، ابھی کھیلنے کا وقت ہے۔ اگلے دن کلاس میں استاد نے سب بچوں سے سبق پوچھا۔ زارا نے روانگی سے جواب دیا تو استاد نے تعریف کی، لیکن علی سے پوچھا تو وہ بگلانے لگا۔ استاد نے ڈانٹتے ہوئے کہا، علی اگر وقت پر محنت نہ کی تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر علی کو تھوڑی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر بھی دل میں کہا، ایک دن پڑھ ہی لوں گا، وقت بہت ہے۔ شام کو گاؤں کے ایک بوڑھے آدمی، جنہیں سب دادا جی کہتے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے کہانی سنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، بچوں میں جوانی میں وقت کی قدر نہیں کرتا تھا، پڑھائی چھوڑ دی، کھیل کود میں لگا رہا۔ جب ہوش آیا تو دوست بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے اور میں گاؤں میں مزدوری کرنے لگا۔ یاد رکھو، وقت وہ خزانہ ہے جو ایک بار ضائع ہو جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ زارا نے یہ سن کر سر ہلایا، لیکن علی نے پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دادا جی ابھی تو ہم بچے ہیں، ہمیں کھیلنے دو۔ دادا جی نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا کھیل بھی ضروری ہے، مگر وقت کا صحیح استعمال اور بھی ضروری ہے۔ اسی رات علی نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک اندھیری جگہ پر پہنچا جہاں بڑی بڑی گھڑیاں لٹک رہی تھی، ہر گھڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ ایک گھڑی پر اس کا نام لکھا تھا، یعنی علی۔ وہ گھڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی سوئیاں ٹوٹنے کے قریب آ چکی تھی۔ اچانک ایک آواز گونجی، جو وقت ضائع کرے گا اس کی گھڑی رک جائے گی اور وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ علی ڈر کے مارے جاگ گیا، پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ دادی نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ تو علی نے گھبرا کر کہا، دادی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ دادی نے پیار سے کہا، یہ خواب تمہیں سبق دے رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ کچھ دن بعد اسکول میں مقابلہ ہوا جس میں بچے اپنی کہانی اور تقریر پیش کرنے والے تھے۔ انعام جیتنے والے کو کتابوں کا سیٹ ملنا تھا۔ زارا نے وقت پر تیاری کی اور اپنی تقریر یاد کر لی۔ علی نے سوچا، آخری دن دیکھ لوں گا، ابھی کرکٹ کھیلنے دو۔ مقابلے کے دن زارا نے پرجوش تقریر کی اور سب تالیاں بجانے لگے۔ علی اسٹیج پر گیا لیکن الفاظ بھول گیا۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ علی کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تو استاد نے کہا، دیکھا بچوں، جس نے وقت پر تیاری کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے وقت ضائع کیا وہ ناکام ہوا۔ شام کو علی اداس بیٹھا تھا۔ دادا جی آئے اور بولے، بیٹا زندگی بھی ایک مقابلہ ہے، جو وقت پر تیاری کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کیا تم تیار ہو اپنی عادت بدلنے کے لیے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، جی دادا جی، اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ زارا نے خوش ہو کر کہا، میں علی کے ساتھ پڑھوں گی تاکہ اسے بھی مزہ آئے پڑھنے میں۔ تو دادی نے مسکرا کر دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اب علی نے وقت کا صحیح استعمال شروع کر دیا۔ صبح سکول جاتا، شام کو زارا کے ساتھ پڑھائی کرتا اور کھیلنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر لیتا۔ آہستہ آہستہ وہ پڑھائی میں بھی اچھا ہونے لگا۔ کچھ مہینے بعد اسکول میں امتحان ہوئے۔ زارا ہمیشہ کی طرح اچھے نمبر لائی اور حیرت انگیز طور پر علی بھی کلاس میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ استاد نے سب کے سامنے کہا، یہ ہے وقت کی قدر کا نتیجہ۔ علی خوشی سے دادا جی اور دادی جی کو دیکھنے لگا۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ دادا جی نے کہا، بیٹا یہی ہے کامیابی کا راز، وقت کی قدر کرو، محنت اور صبر سے کامیابی ملتی ہے۔ تو دوستو، کہانی کا سبق یہ ہے کہ وقت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جو اسے ضائع کرتا ہے وہ زندگی میں پچھتاتا ہے اور جو اس کی قدر کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری کہانی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔